مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر پیش آتا ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں عام طور پر ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں جوتے اتارنا سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو اس موقع پر یہ سوال ہوتا ہے کیا جوتے میں نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو اس میں فقہائے کرام نے جو کچھ لکھا، سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس میں لکھا کہ اگر جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھی جائے تو جوتا اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھی جائے تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر محسوس ہو کہ جوتے کے جو تلے ہیں وہ پاک نہیں ہیں تو پھر ان کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے، یعنی ان سے پاؤں نکال لیے جائے اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ اب یہ معاملہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب ہم کھلے میدان میں ہوں، صحرا میں ہوں، گراؤنڈ ہو کوئی کھلا، لیکن اب ہمارے ہاں بعض جگہوں پر نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جنازہ گاہ بنی ہوئی ہے اور وہاں بڑا صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب ہم پچھلے دور میں جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حیات طیبہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جو مساجد ہیں وہ صرف مختص کر دی جاتی ہیں، اس کے ارد گرد کوئی چار دیواری نہیں ہے، بس یہ جگہ مختص کی ہوئی ہے کہ یہ جگہ جی مسجد ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کی احادیث طیبہ سے ہمیں ملتا ہے، جو ہم نے پرسوں روایت پڑھی تھی اور میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا یہ روایت کا آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ جو مکمل ہے وہ کیا ہے، میں وہ پھر پیچھے سے دوبارہ شروع کروں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان چلے گئے۔ نماز کا وقت آیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ آگے ہو جائیے، نماز پڑھائیے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً یہ فرمایا کہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں، آپ کی مسجد میں آئے ہیں، لہٰذا آپ کا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جوتے اتار دیے اور نماز پڑھائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پوری ہو گئی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ جوتے کیوں اتارے تھے؟ کیا وادی مقدس میں تھے؟ وادی مقدس کا معاملہ یاد ہے نا کہ جب سیدنا کون سے نبی تھے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، تو آ کے اپنے جوتے اتار دیجیے، آپ وادی مقدس میں۔ تو کیا تم وادی مقدس میں تھے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور جوتوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہاں یہ جو معاملہ ہے کیا جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے جو بالخصوص ہمارے دفاعی ادارے ہیں، ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں یا افواج ہے تو وہ سرحدوں پر ہیں، اب ان کے لیے جوتے پہننا اتارنا بڑی مشکل کا کام ہے، تو وہ جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بھی کسی کھلی جگہ میں ہیں تو جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہمارا پچھلا دور تھا اس میں گھروں کے صحن کچے تھے، پکے نہیں تھے، تو گھروں میں بھی جوتی ہر جگہ پر لے جا کے جایا جاتا تھا۔ اب گھروں میں بھی ہم نے ٹائل لگوا لی، فرش اچھا لگوا لیا، تو جوتی ہم کیا کرتے ہیں گھر کے باہر اتارتے ہیں۔ تو مساجد بھی پہلے اسی طرح تھی کہ ایک میدان مخصوص تھا، اس میں اسی طرح آیا جایا جاتا تھا۔ اب یہاں اب تصور کر سکتے ہیں کہ جی یہاں آپ جوتی پہن کے آئیں، اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اب جو مساجد میں اہتمام کر دیا گیا، اس اہتمام کی وجہ سے، اس صفائی ستھرائی کی وجہ سے، اس تزئین و آرائش کی وجہ سے آپ جوتے باہر اتارتے ہیں اور پھر اندر آ کے ننگے پاؤں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک حدیث آتی ہے، اس کو سمجھانا، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو اب آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے تو بندہ کہتا ہے اچھا یہ معاملہ بھی ہے، ہم نے تو کبھی سنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو سمجھ جائے
اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اس مسئلے کو سمجھ نہ سکے اور اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے. دونوں طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. کیوں؟ وہ جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا وہ بڑا پڑھا لکھا ہے. جانتے ہیں نا کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے. وہ پڑھا لکھا ہے تبھی تو وہ دوسرے کو جو ہے اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ ہر ایک کو اس کے اعتبار سے مارتا ہے. تو وہ طرح طرح کے وساوس پیدا کرے گا. اس لیے میں نے یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھا کہ احادیث طیبہ میں اس طرح کے حوالہ جات ملتے ہیں. بلکہ جب ہم شمالی علاقہ جات میں چلے جاتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں، تو وہاں وہ موزوں میں نماز پڑھی جاتی ہے عام طور پہ. اس میں باقاعدہ ایک اور الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں چمڑے کے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو مسافر ہے یا جو مقیم ہے پھر اس کے لیے علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں کہ جی جو مقیم ہے وہ 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. جو مسافر ہے وہ 3 دن 3 رات ان کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو اب اسی حوالے سے پھر جوتے ہیں. اب ہمارے جو جوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ حدیث میں نے مکمل کر دی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ ان کے درمیان ہوا کہ احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے. ورنہ جو ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، اگر ان کو بھی آپ یہ مسئلہ سناتے کہ جی آپ نے جوتی اتار کے نماز پڑھنی ہے، تو ان کے لیے تو وہ بوٹ پہننا اتارنا کتنی مشکل کا کام ہے. تو پھر ان کے لیے آپ احباب نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ اسلحے کے ساتھ اور پورے ساز و سامان کے ساتھ نماز ادا کرتے. تو یہ جو معاملات ہیں، ہر معاملہ اس کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس کو سمجھنا سیاق و سباق کے ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے. اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام کو ہر مسئلے کو اس کی نوعیت کے اعتبار سے سمجھنے کی، اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے سمجھنے کی توفیق و ہمت عطا